اگر فوج ہوتی تو معاشرے میں یہ ناچ یہ گانا ہوتا. اگر امام کی فوج مضبوط ہوتی تو تمہاری شادیوں میں گانے ہوتے. اگر امام زمانہ کی فوج مضبوط ہوتی تو اتنی آوارہ گردی ہوتی نہیں ہوتی. تو عمل یہ بتا رہا ہے کہ مولا کی فوج کمزور ہے. تو آپ کہیں گے کہ مولانا فوجی ہیں کہاں جن کو میں مضبوط کروں؟ کون سی چیزیں دین کو مضبوط کرتی ہیں؟ مدرسے دین کو مضبوط کرتے ہیں، مسجدیں دین کو مضبوط کرتی ہیں، حوزہ یا علمیہ دین کو مضبوط کرتے ہیں، علماء دین کو مضبوط کرتے ہیں، طلباء دین کو مضبوط کرتے ہیں، دینی تنظیمیں دین کو مضبوط کرتی ہیں. تو یہ جتنے میں نے نام لیے یہ امام زمانہ کی فوج کے مورچے ہیں. جب دین پہ اٹیک ہوتا ہے تو لوگ دین پہ کیسے اٹیک کرتے ہیں؟ دین پر اٹیک نہیں کرتے، مولوی پہ اٹیک کرتے ہیں، تنظیم پہ اٹیک کرتے ہیں، مدارس پہ اٹیک کرتے ہیں، مساجد پہ اٹیک کرتے ہیں، امام باڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں، منبر پہ اٹیک کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ دین کے مورچے ہیں. تو اگر عوام میں سے دین کو ختم کرنا ہے مورچے کو تباہ کر دو. عوام میں سے دین کو ختم کرنا ہے مولویوں کو ختم کر دو. اور سب سے زیادہ چٹکلے لطیفے کن پہ بنتے ہیں؟ مولویوں پہ. اور اللہ کا شکر ہے شیعہ مولویوں پہ تو نہیں بنتے. پوری کی سوشل اسٹڈی جب آپ کریں گے نا کہ اتنے لطیفے مولویوں پہ کیوں ہیں. لفظ مولوی نہیں ملا پہ. ہاں کوئی کھاؤ ہو کوئی پیٹو ہو کہا جاتا ہے مولوی ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ ابتدا سے انہوں نے کہا کہ دین کا مذاق اڑاؤ. اور مظاہر دین کون ہے؟ علماء ہے. دین کا مظہر مولوی. مولوی کو خراب کر دو، مولوی خراب ہو گیا تو دین خراب. یہ جوان کہے گا اسے فالو کروں جس کا 4 فیٹ کا پیٹ ہے، جو سفرے پہ بیٹھتا ہے، اسے تمیز نہیں کھانا کیسے کھایا جاتا ہے. تو ان کو خراب کر دو، ان کو خرید لو. جب مولویوں کو خرید لو گے تو دین پہنچانا تو ان کی ذمہ داری ہے. جس ملک کی فوج بک جائے، دین خدا کی افواج کو خرید لو. تو انہوں نے سعودی عرب کے ملوں کو خرید لیا. دین تباہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین بدنام ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین میں ٹیررزم بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ دین میں دہشت گردی بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ دینی ملوں سے لوگ ڈرنے لگے کہ نہیں لگے؟ آپ کو ایک بڑی پکچر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے ایران کا انقلاب آیا، امام خمینی نے ایک نعرہ مارا، کہا نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی. یعنی نہ شرق کا نظام ہم لیں گے نہ غرب کا. 2 نظام تھے اس دنیا میں، ایک شرق کا نظام غرب کا نظام. یعنی نہ رشیا نہ امریکہ، نہ رشیا نہ برطانیہ. ہم ایک نیا نظام بنائیں گے جس کو کہا نظام اسلامی. افسوس سے وہ نظام اس طرح چل نہیں سکا جو امام خمینی کا خواب تھا. کہا کہ نظام اسلامی ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے، دشمن ڈر گیا. انہوں نے دنیا کو ایک سسٹم دیا تھا نا، پارلیمانی سسٹم جس پہ پاکستان چلا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. تو ہم نے سسٹم کو ایڈوپٹ کیا، بنایا خود نہیں، ایڈوپٹڈ سسٹم ہے. یا پریزیڈنشل سسٹم، صدارتی نظام، وہ امریکہ میں چلتا ہے. وہ 2 سسٹم تھے. انہوں نے کہا ایک نیا سسٹم ہے. انہوں نے کہا ہم نے دنیا کو خود سسٹم دیا. سسٹم دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویسے حکومت کرے گے جیسے ہم چاہتے ہیں. ان کے ملکوں کو، ان کے نظام کو، ان کے میڈیا کو، ان کے ایجوکیشن سسٹم کو سارا ہم خود ہینڈل کریں گے. تو انہوں نے ایک سسٹم دیا. اب ایک نیا سسٹم بنا دنیا میں. جب آپ سوشل اسٹڈی میں جائیں گے ایک نیا سسٹم، جیسے لبرلزم تھا، کمیونزم تھا، یہ سارے ازم بنے نا، بنتے 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 اب جس ازم میں لبرلزم میں ہم رہ رہے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور ازم کے ماننے والے ہیں، لیکن ایک اور ازم امام خمینی نے دیا جسے اسلامزم کہیں، آپ کہیں اسلامی نظام. اب خمینی کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے جو دنیا کے لیے رول ماڈل ہو، کہ اٹلی، فرانس، UK، امریکہ کے لوگ بھی کہیں کہ ہمیں ایسا نظام چاہیے. وہ نظام جس میں عدل ہو، وہ نظام جس میں رات میں کوئی بھوکا نہ سوئے، وہ نظام جس میں جزا اور سزا کا قانون ہو. ایک بہترین نظام. اس نظام کو بنانے کے لیے شہداء بیٹھے ہوئے ایک الگ کہانی ہے. خواب ملا. امریکہ ڈر گیا. انہوں نے کہا اگر ایک ملک اپنے ملک میں خود ساختہ اسلامی نظام لاتا ہے تو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں 40-50 وہ بھی اسی نظام کو فالو کریں گے. وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں اپنے ملک میں شریعت کا نظام چاہیے، قرآن کا نظام چاہیے، سنت کا نظام چاہیے. یہ نظام ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں. کہ یہ مشہور ہے نا کہ ضیاء الحق جب ایران گیا اور انہوں نے
خمینی سے ملنے کی خواہش کی تو مل نہیں رہے تھے، تو انہوں نے کہیں ان کو جا کر پیغام دو، میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام خمینی نے جواب دیا، پہلے اس نظام کو اپنے چہرے پر تو نافذ کرو، پھر ملک پہ نافذ کرنا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان کاپی کرے، پاکستان کاپی کرے، عرب ممالک کاپی کرے، مصر کاپی کرے، لیبی کاپی کرے، تو پھر تو یہ سارے ممالک میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، میرا جتنا انفلوئنس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اور اسلامی نظام بناؤ جس کو دنیا میں ابھارو۔ مثلا ایران میں ایک اسلامی نظام آیا، حاکم وہ تھا جو داڑھی رکھتا تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، یہ ایک رول ماڈل تھا عوام کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک اور نظام بناؤ۔ اچھا کہاں بنائے؟ اسی ملک کے ساتھ افغانستان میں بناؤ۔ انہوں نے افغانستان میں طالبان کو مدد کی اور طالبان کی حکومت وہاں پہ آ گئی 90s میں۔ 5-6 سال اس کو سپورٹ کیا۔ بے نظیر اپنے کتاب میں لکھتی ہے کہ سعودی عرب سے ڈالرز کے جہاز بھر بھر کے پاکستان آتے تھے۔ کتاب میں لکھتی ہے کہ ڈالرز وہاں سے آتے تھے، مولوی بھیج دیے تھے، سوچ ہم ان کو دے رہے تھے جو وہابزم کی سوچ ہے کہ آپ کی ساری جو بارڈرز لائن ہے وہ خراب ہے۔ آج فوج کہاں پہ لڑ رہی ہے؟ بارڈرز پہ، تفتان کا ایریا، بلوچستان کے بارڈرز کا ایریا، KPK کے بارڈرز کا ایریا، کیونکہ یہاں پر وہی سوچ تھی جو سعودی عرب کی سوچ کہ اپنے علاوہ کوئی اور مسلمان ہے ہی نہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں، سارے مشرک ہیں۔ یہ سوچ جو سعودی عرب کی سوچ ہے، سوچ بھی وہاں سے آ رہی تھی۔ پیسہ امریکہ اور سعودی عرب دونوں کا پیسہ تھا کہ جہاز بھر بھر کے آتے تھے۔ اس حکومت کو بنایا گیا۔ ایم کیا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ جب حکومت بن گئی طالبان کی، اب اس کا کریہ ترین چہرہ تھا جس کا لقب رکھا دولت الاسلامیہ، حکومت اسلامی۔ اب یہ اسلامی حکومت کیا کرتی تھی؟ دکھاتے خاتون کو پکڑا ہے اور اس خاتون کو پتھر مار رہے ہیں، ویڈیو بن گئی، سوشل میڈیا پہ چڑھ گئی، یہ حکومت اسلامی۔ دکھایا جتنے نوجوان ہیں، نہ کسی کو داڑھی بنانے دے رہے ہیں، نہ کسی کو بال بنانے دے رہے ہیں۔ اب کسی نے خدا نخواستہ داڑھی کاٹ بھی لی، اس کو جوتے لگ رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا دی۔ ایک جوان کو پکڑ لیا، اس کو کوڑے مار رہے ہیں، ویڈیو بنا لی۔ ہزارہ کمیونٹی کو قتل کر رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، 400 خواتین کی عزتیں لوٹی گئی۔ اتنا ظلم ہوا وہاں پر، کریہ ترین چہرہ دنیا میں دکھایا۔ اب دنیا کے تصور کو بدل دیا۔ پہلے تصور دنیا میں یہ تھا جب حکومت اسلامی آتی تھی، حکومت اسلامی از اکول ٹو انقلاب اسلامی، پہلے یہ تصور تھا۔ اب امریکہ نے 4-5 سال افغانستان میں ایک خود ساختہ حکومت اسلامی کو بنایا اور اسی حکومت سے اتنا ظلم کروایا، بربریت کروائی اور ویڈیو بنا بنا کے نیٹ پہ اپلوڈ کی۔ اب تصور کیا بنا؟ حکومت اسلامی از اکول ٹو طالبان۔ انقلاب اسلامی لوگ بھول گئے۔ اب پاکستان میں 2006 اور 2007 میں اگر کسی شیعہ کو پکڑ کے کہتے ہیں نا حکومت اسلامی چاہیے، نہیں چاہیے، حکومت اسلامی نہیں چاہیے بھائی، حکومت اسلامی از اکول ٹو طالبان۔ حکومت اسلامی آئے گی یہ ماریں گے، حکومت اسلامی آئے گی یہ کوڑے ماریں گے، حکومت اسلامی آئے گی یہ قتل و غارت کریں گے۔ اب پاکستان کا سلجھا ہوا اسٹوڈنٹ بھی یہ کہتا تھا مجھے حکومت اسلامی نہیں چاہیے۔ وہ تصورات کو بدل دیتے ہیں، وہ تمہاری ذہنیت کو بدل دیتے ہیں۔ اتنا ذہنیت کو بدل دیا، اس کے بعد اپنی بنائی حکومت پر خود حملہ کر کے بتایا کہ ہم نے تجھے حکومت اسلامی سے نجات دلائی ہے۔ اس کے بعد ویڈیوز دکھائیں کہ باربرز کے پاس اور بال کاٹنے والے نائیوں کے پاس رش لگ گیا کہ لوگ صرف اپنی داڑیاں چھوٹی کرانے میں لگے ہوئے تھے، لائنیں لگتی تھیں، اتنے لوگوں کے بال بڑے ہو گئے تھے، جس میں نہ تہذیب تھی نہ ادب تھا، تاکہ تصور بدلا جائے۔ اور طالبان کی حکومت کے بعد کسی بھی حکومت نے، مصر میں انقلاب آیا، تونس میں انقلاب آیا، لیبی میں انقلاب آیا، کسی بھی حکومت میں جن لوگوں نے انقلاب لائے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں حکومت اسلامی چاہیے، صرف یہ ڈیمانڈ تھی اس حاکم کو ہٹایا جائے اور کون سی حکومت آئے، سیکولر حکومت آئے یا لبرل حکومت آئے۔ تو دشمن بڑا دھیمے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نشے کی طرح آپ کے ذہنوں پہ کام کرتا ہے، اور کس کے ذریعے سے؟ اس کی بنیاد ہے معاش کے ذریعے سے۔ یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، یہ کلپنگ، یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوان صرف لائکس کو بڑھانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہ کئی جوان اس چکر میں
مر بھی چکے ہیں. یعنی انسان اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے تاکہ میرا معاش بن جائے. لیکن دوسری سوچ ہے حسین ابن علی کی سوچ ہے، انسان اگر جان دینی بھی ہے تو قیامت کے لیے جان دو. جو جام شہادت نوش کرنے کا تصور امام حسین نے دیا، دیکھیے انہوں نے جہاد کے تصور کو ختم کر دیا. لفظ مجاہدین پہ پابندی لگائی. ہمارے بھائی جب گئے کینیڈا مجالس پڑھنے کے لیے تو 7 دن وہ جیل میں رہے. 7 دن. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے ان کی کاپیز، موبائل سب کچھ لیا، اور اس وقت یہ پتہ ہے کہ 2006 میں طالبانائزیشن بہت عروج پر تھی، اور انہوں نے اس کی کاپی لی اور اس سے پوچھا بھائی تمہارے اشرے کا موضوع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جہاد اکبر. وہ جہاد کا جو انہوں نے لفظ سنا، اس نے کہا یہ تو لوگوں کو شہادت کا درس دے رہا. اب ان کو 6 دن لگے سمجھانے میں کہ جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو دشمن جس طریقے سے کام کر رہا ہے ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. اس نے میڈیا بنایا، اس نے فیس بک بنایا، اس نے ٹی وی بنائی، اس نے سنیما بنایا، اس نے سیریلز بنائے. اب دیکھیں پاکستان میں پہلے لوگوں کے دلوں میں سعودی عرب کی بڑی محبت تھی. عوام الناس اور عام ناس کی بات کر رہا ہوں، بڑی محبت سعودی عرب سے. مکہ مدینہ حرمین، مکہ مدینہ حرم. اب کس کی محبت ہے؟ ترکی کی. اب ہیرو کون ہے؟ اردوغان ہیرو ہے پاکستان کے مسلمانوں کا. کیوں ہیرو بنا؟ ایک ڈرامے نے کام کر دیا. جب ترکی کے ڈرامے آنا شروع ہوئے، ترکی نے اسپانسر کرنا شروع کیا، پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دینا شروع کی، مال معاش، ڈرامے بنائے، بہترین اخلاق، بہترین رفتار آپ کو دکھا دی، اور 4-5 بیان دے دیے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں. اب شرم بھی نہیں آتی. اسرائیل کا ایمبیسی اپنے ملک میں کھولا ہوا ہے، اور دھمکی کس کو دے رہے؟ UAE کو، کہ تم اسرائیل کے ساتھ ہاتھ کیوں ملا رہے ہو؟ بھائی پہلے تم خود بند کرو تو پھر تمہیں کہنے کا حق ہے. ہاں کہ خدا نہ خواستہ کہیں کو مسلمان ایران کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے رول ماڈل سعودی عرب تھا. سعودی عرب کی شخصیت خراب ہو گئی. اب مسلم امہ سعودی عرب سے نفرت کرتی ہے. جماعت اسلامی کا منہ بند ہے. ابھی کئی عرصے سے میں نہیں دیکھ رہا کوئی بیان آئے. کس منہ سے بات کریں؟ جنہوں نے ریلیاں نکالی اسرائیل کے خلاف، اب وہی ملک اس سے ہاتھ ملا رہا ہے. اب الٹرنیٹ تو چاہیے نا. مسلم امہ کو الٹرنیٹ لیڈر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جس کے پیچھے لگے، جس پہ مسلمان ناز کرے کہ بھائی ہاں میرے پاس میں کوئی لیڈر ہے. تو انہوں نے کہا اگر وہ نکل گیا تو الٹرنیٹ اردوغان کو بنا لو، ترکی کو بنا لو. اب وہ عثمانیہ حکومت، وہ خلافت عثمانیہ. حالانکہ یہی بدبخت خلافت عثمانیہ، یہ حلب کو جو آپ کو شہر دکھاتے ہیں، انہوں نے تاریخ اپنے ڈرامے میں بڑا مست کیا. وہاں پر جو حکومت دکھاتے ہیں حلب میں، کہ دکھا رہے ہیں وہ عیاش ہیں فلاں ہیں، وہ ساری حکومت فاطمی حکمرانوں کی تھی. پورے حلب میں اس وقت کے شام میں شیعہ حکمران تھے. تو عثمانیوں نے آنے کے بعد سب سے زیادہ جس کو مارا وہ شیعوں کو مارا، تمام تر فاطمی حکومت کو ختم کیا. اور یہ آپ دیکھیں کہ پوری تقریباً خطے پر وہ قابض ہو گئے تھے، لیکن وہ ایران پر کبھی بھی قابض نہیں ہو سکے تھے. یعنی خود دولت عثمانیہ کو بھی اگر کسی نے شکست دی، وہ ایران میں صفویوں کی حکومت تھی. ان کی حسرت رہ چکی تھی کہ ہمیں ایران قبضے میں آ جائے، لیکن اس وقت بھی وہاں پہ مولا کے چاہنے والے تھے، انہوں نے ان کو شکست دی تھی. تو تاریخ کو مسخ کیا جاتا ہے. لوگوں میں دیکھیں نا، محبت کا ڈالنا، محبت کا نکالنا. معصوم فرماتے ہیں الدین الا الحب والبغض. یہ محبت تیرا دین ہے، یہ بغض تیرا دین ہے. فرماتے ہیں الدین الا الحب، دین محبت اور بغض کا نام ہے. جس سے تو محبت کرتا ہے وہ تیرا دین ہے، جس سے تو بغض کرتا ہے وہ تیرا دین ہے، تمہارا دین کا حصہ ہے. پوری زیارت عاشوراء میں یا لعنت ہے یا سلام ہے، یہی تیرا دین ہے، یہی تمہاری سوچ ہے. جس پہ سلام بھیج رہا ہے وہ تمہارا رول ماڈل ہے، جس پر لعنت بھیج رہا ہے اس سے تمہاری براءت ہونی چاہیے. یعنی تمہارے وجود میں 2 چیزیں ہیں، یا تم محبت کی بنیاد پہ جذبات رکھتا ہے یا نفرت کی بنیاد پہ جذبات رکھتا ہے. انسان اگر جہاد کے لیے جاتا ہے، اپنے جسم کو قربان کرتا ہے، تو کسی کی محبت میں جا رہا ہے. خدا کی محبت میں اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. علی اللہ اور رسول کی محبت میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کر رہے ہیں.
حسین اللہ کی محبت میں سر کٹوا رہے ہیں، علی اکبر حسین کی محبت میں کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں، جناب زینب خدا کی محبت میں نیزوں کی انیوں کو برداشت کر رہی ہیں۔ یہ محبت ہے۔ اور کبھی انسان نفرت میں لڑتا ہے، شیطان کی نفرت میں، فرعون کی نفرت میں۔ وہ ابراہیم جس نے محبت خدا کی خاطر خود کو آگ میں پھینکوا دیا، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج جس سے محبت ہے وہ تیرا دین ہے۔ کس سے محبت ہے؟ کیا معاش سے محبت ہے یا معاد سے محبت ہے؟ کیا تیرے دل میں قیامت کی محبت ہے، قبر کی محبت ہے، موت کی محبت ہے؟ کہ امام فرماتے میرے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ شیعہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بقا ہے اس دنیا کو۔ جب تک تو بقا سے محبت نہیں کرے گا اور فنا میں گم رہے گا۔ ٹاپک سے میں نکل گیا، زکوٰۃ کی گفتگو ہو رہی تھی، تو جب تک انسان، یہ پہلی نشانی، یہ جذبہ ایثار ہے، کیا تو قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس دین کو اور دین کا مورچہ اور اس کی فوج کیا بنی؟ حوزے بنے، مسجد بنی، علماء بنے، طلباء بنے، دینی تنظیمیں بنی۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ دین کی حفاظت کریں۔ اگر یہ 5 ارکان کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ کا بچہ بے دین بن جائے گا۔ اگر مولوی کرپٹ ہو جائے تو آپ کے بچے کرپٹ ہو جائیں گے۔ اب ہم نے کتنا ان 5 مولا کی فوجوں کو مدد کی؟ پیش امام نماز پڑھانے آتا ہے، تنخواہ 10,000، یہ میں امام کے فوج کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ وہ فوجی جو دین کو بچا رہا ہے، میرے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، تنخواہ 10,000، لیکن میرے بچے کی جیب خرچی بھی اس سے زیادہ ہوگی۔ میرا بچہ جب پزا کھانے جاتا ہے اس کا خرچہ بھی 5,000 ہے، لیکن جو دین کو بچانے کی جو فوج ہے امام کی، جو دین کو سنبھالنے والی فوج ہے، جو مولانا تمہارے بچوں کو قرآن پڑھائے، روزانہ نماز پڑھائے، جو دین کا درس دے، میں اس کی تنخواہ کتنی رکھتا ہوں؟ 10,000۔ تو یہ فوج ذلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ فوج خوار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب اس کا معاشرے میں اسٹیٹس بالکل لو لیول کا ہوگا۔ ہماری عزت کس کی؟ صرف خطبہ کی۔ ادھر ادھر جاتے ہیں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن جو دین کو زیادہ سنبھالتے ہیں وہ مسجد کو سنبھالنے والے، وہ مدارس کو چلانے والے، جہاں پہ علماء پڑھیں، جہاں پہ امام زمانہ کے بچے پلیں۔ کہ شیخ مفید کا واقعہ نہیں سنا کہ خواب دیکھتا ہے کہ سیدہ فاطمہ اس کے خواب میں آتی ہیں، پردے میں ہیں، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف 2 بچے ہیں، اور کہتی ہے شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ میرے بچوں؟ شیخ صبح نیند سے اٹھتا ہے پریشانی کے عالم میں، ارے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، میری جرت میں حسن و حسین کو پڑھاؤں؟ یہ کیسا خواب تھا؟ شیخ کہتا ہے صبح سے لے کر دوپہر تک میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا اور مصلی پہ روتا رہا، پروردگارا اس خواب کی تشریح کیا ہے؟ کہیں مجھ میں غرور و تکبر تو نہیں آ گیا؟ ایسا خواب دکھایا گیا کہ شیخ تو خود کو کیا سمجھنے لگا ہے؟ کا پریشان تھا، اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا ایک کالے برقعے میں سید زادی ہے جس کے ہاتھ میں 2 بچے ہیں۔ کہتی ہے شیخ میں بیوہ ہوں، یہ 2 میرے بچے ہیں، ان کو دین کی تعلیم دیں۔ کہ ایک سید رضی بنا، دوسرا سید مرتضی بنا، جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، کہ تم تک نہج البلاغہ پہنچی۔ شیخ یہ میرے بچے ہیں جو دین کی سرحدوں کو سنبھالیں۔ سیدہ اپنی طرف نسبت دے رہی ہیں کیونکہ یہ محافظ دین ہیں، اور ہم نے اپنے دین کے محافظوں کو لیے کیا کیا؟ جائیے مدرسوں کا حال دیکھیے۔ پچھلے سال سخت سردی کا موسم، میں نے 5-6 مدرسوں کا وزٹ کیا۔ سخت سردی کا موسم جس میں کمبل لے کر آدمی سوئے، مضبوط کوٹ پہنے، اپنے بچوں کے لیے 6-6 ہزار کی کوٹ لیتا ہوں، اور اس مدرسے میں گئے کہ ان بچوں کے پاس پاؤں میں جورابیں بھی نہیں تھی۔ ہیٹر تو دور کی بات ہے ان کے کمرے میں، مولانا پیسے ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی سرحدوں کو چھوڑ دیا، آج مدرسوں کے حالات دیکھیں، چھوڑ دیا۔ میں ان کاموں میں لگ گیا جن سے میرے دین کو کوئی فائدہ ہو ہی نہیں رہا۔ تو جب فوج امام کمزور ہوگی، جب آپ کے حوزے کمزور ہوں گے، جب آپ کے مدارس، طلباء، علماء کمزور ہوں گے، تو یقیناً آپ کا دین بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ناصر امام زمانہ کا مطلب کیا ہے؟ تو دین کی جڑوں کو مضبوط کر۔
ایک طرف شیطان ہے جو ٹی وی کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے پورا دین کو کھوکھلا کر رہا ہے، فیس بک ٹویٹر ہر جگہ آپ دیکھ رہے کیا کھوکھلا ہو رہا ہے، دین تباہ ہو رہا ہے نا، ایمان جا رہا ہے، حیا جا رہا ہے، غیرت جا رہی ہے، بے پردگی پھیل رہی ہے، کیا نہیں پھیل رہی؟ میری شادیوں میں حال کیا ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں کلچر کو کاپی کرتا ہوں، مجھے ویسی شادی کرنی جیسی فلاں ایکٹر کی ہوئی، جیسی فلاں محلے میں فلاں جوان کی ہوئی، مجھے ایسی شادی، میں کاپی کلچر کا بہت معتقد ہوں، مجھے ایسی شادی نہیں کرنی جیسی زہرا اور علی کی ہوئی، مجھے ایسے خوشی نہیں منانی جیسے اہل بیت خوشی مناتے تھے۔ خلاصہ کر رہا ہوں، آج بات کر رہا ہوں، کل اس کی تفصیل میں جاؤں گا، کلچر کتنا ایڈوپٹڈ ہے اور ہم کتنا اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب آج اگر مولا علی کی ولادت کا جشن بھی منایا جاتا ہے نا، اس میں کیک کاٹا جاتا ہے۔ اب کیک سے میری دشمنی تو ہے نہیں، کیک میں دودھ ہے اور آٹا ہے اور شکر ہے، لیکن کیک کلچر کہاں سے آیا؟ بات کلچر کی ہے۔ آج کوئی بچہ کسی ایسے برتھ ڈے کا تصور کر سکتا ہے جس میں برتھ ڈے کیک نہ ہو؟ یعنی میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں آج میرے بیٹے کا برتھ ڈے اور آپ آ جائیں، مولانا کیک کہاں ہے؟ آتے ہی سوال یہ ہوتا ہے کیک کہاں ہے؟ کیونکہ تصور میں نہیں کر سکتا کہ برتھ ڈے وداؤٹ کیک ہو۔ یہ کس کا تصور، یہ کس کا کلچر ہے؟ ویسٹرن کلچر ہے۔ بھائی برتھ ڈے کیک کیوں؟ ہاں، میں لوگوں کو فروٹ بھی کھلا سکتا ہوں، میں کوئی نئی چیز بنا سکتا ہوں، میں کوئی اپنا کلچرل فوڈ رکھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، کیونکہ میرے ذہن میں یہ کہاں سے آیا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس کو فالو کر رہا ہوں، میری حرکتیں، میرے اعمال، میں کس کلچر میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ اب کلچر اچھا برا اس کی بات نہیں کر رہا، کیک کاٹنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایڈوپٹڈ کلچر کتنے ہیں؟ میرے پاس کوئی کریٹیو مائنڈ نہیں ہے، اس قوم سے کریٹیوٹی ختم ہو گئی۔ فیس بک بھی تو کسی انگریز جوان نے بنایا تھا، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا، کیوں پاکستانی جوان ایک فیس بک نہیں بنا سکتا؟ کیوں ہم اپنے شیعہ ڈائریکٹر پیدا نہیں کر سکتے؟ کیوں اپنے سیریل اور ڈرامے بنانے والے لوگ نہیں بنا سکتے؟ کیوں ایک شیعہ مالدار پیسے والا کوئی اسلامی طرز کی اخلاقی فلم نہیں بنا سکتا؟ ایکٹر کا کام تو فیس لینا ہے نا، جو کپڑے پہنا وہ پہنے گا، یہی ایکٹر ہے، دوپٹہ اتروا اتارے گی، دوپٹہ سر پہ خود رکھے گی، اس کا تو کام پیسے سے ہے نا۔ آپ پیسہ دیں وہ بہت محجبہ بن جائے گی، ہاں، ارطغرل کی بیوی جیسی۔ غیرت آ گئی تھی نا لوگوں میں، تصور آپ کے ذہن، بھائی ایکٹر کا کام ہے ایکٹ کرنا، جو آپ پہناؤ گے وہ پہنے گی، جیسا کیریکٹر دو گے ویسی ڈھل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ تم ایسے ڈرامے نہیں بنا سکتے، ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ ہے کافہ، جو کام دشمن کرے اسی کے ذریعے دشمن کو شکست دو۔ عرب کے معاشرے میں شعر و شاعری اور پوئٹری کی بڑی ویلیو تھی، قرآن کو پوئٹری کے انداز میں نازل کر کے ان عربوں کو شکست دی۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں علاج و معالجے اور حکمت کی بڑی ویلیو تھی، اس زمانے میں کسی عیسیٰ کو بھیجا جو مریضوں کو زندہ کرنا جانتا تھا۔ ہر زمانے میں، کسی زمانے میں لوہے کے کام کی بڑی ویلیو تھی، حضرت داؤد کو بھیج دیا جو لوہے کو نرم کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو اور جنگل کی بڑی عزت اور ویلیو تھی، حضرت سلیمان اڑنا اور اپنی کشتی کو پرواز کرنا لوگوں کو دکھاتے تھے، جنات کا مقابلہ کرنا جانتے تھے۔ ہر زمانے میں ایک ویلیو ہوتی ہے۔ آج کس چیز کی جنگ ہے؟ اس سمت میں یہ جوان جب سوچے، پڑھنے جائے، محنت کرے، اس فیلڈ میں جائے کہ میری زندگی اور دنیا بھی بنے اور دین اسلام بھی بچ جائے۔ اگر یہ سوچ ہو، یہ فوجی بنے گا امام زمانہ کا، جس نے اس امام زمانہ کے نظام کے لیے ایک چھوٹا سا کام بھی کیا ہو، وہ سوشل میڈیا کا کام ہو، وہ فائنینشیل اکنومیکل کام ہو، وہ کوئی بھی کام ہو، وہ سینما میں، ڈراماز میں کوئی بھی کام کرے، ایسا کام جو لوگوں کے وجود میں اصلاح کو اور بہبود لائے، اور زکوٰۃ تک، یعنی اگر جو مال کما رہا ہے یہ سوچے اگر اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں تو مولا ایک لقمہ حسن کو دیتے تھے، ایک لقمہ کسی غریب کو دیتے تھے۔ کسی نے سوال کیا تھا معصوم سے کہ مولا کماتا میں ہوں اور یہ مال کسی اور کو کیوں دوں؟ امام فرماتا اگر ایسا ہوتا تو جب تو پیدا ہوا تھا دودھ تمہاری ماں کے سینے میں تھا لیکن بنا تیرے لیے تھا، تو خدا دیتا تجھے ہے لیکن تیرا نہیں ہوتا، وہ ہوتا کسی اور کا ہے۔ تو اگر یہ سوچ آ جائے جو سوچ امام حسین کی ہے تو واللہ ہمارے بچے، یہ معاشرہ دیندار بن جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔